بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، توابع میں سے جو تیسرا ہے توابع میں سے وہ ہے بدل۔ بدل وہ تابع جو مطبوع کی طرف منسوب حکم سے خود مقصود ہو، اس کا مطبوع مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اصل مراد کیا ہو؟ بدل ہو، اور مبدل منہ تمہید کے لیے آیا ہو۔ مقصود کیا ہو کہ بدل ہی ضروری ہے، بدل ہی ہمارا مقصد ہے، اس کا ذکر کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ اب جملے میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بدل کی اقسام، بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل مبین۔ اب بدل کل جو ہے وہ کون سا ہے؟ بدل کل وہ بدل جس میں بدل اور مبدل منہ ہو ایک ہی چیز مراد ہو، جیسے قال الخلیفۃ عمر۔ اب ہم نے اگر کہا قال الخلیفۃ، الخلیفۃ تو تمہید کے لیے آیا ہے، ہمارا مقصد تو عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد بدل بعض جو ہے وہ بدل جو مبدل منہ کا جز ہو، بعض، جیسے قطعت الشجرۃ فروعها، تو فروع اس کے کیا ہو گئے؟ پتے ہو گئے، شاخ ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا جز ہے۔ کس کا جز ہے؟ شجرۃ کا۔ تو ہمارا مقصد اس کے کیا ہے؟ جز کا ہے، فروع کے، برانچز کا ہے، شاخوں کا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ مبدل منہ ہو گیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ بدل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بدل اشتمال، وہ بدل جو مبدل منہ کا کل یا جز تو نہ ہو لیکن اس کا مبدل منہ سے تعلق ہو، جیسے رأیت زیدا ثوبہ، ہم نے زید کو دیکھا لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ کپڑے ہے، ہم نے اس کے کپڑے دیکھے، زید کو بھی دیکھا لیکن ہمارا مقصد یہاں بیان کرنا کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اس کے کپڑے ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بدل مبین، وہ بدل جو مبدل منہ کا مخالف ہو، یعنی نہ اس کے مطابق ہو، نہ اس کا بعض ہو، نہ مبدل منہ کا اس سے کوئی تعلق ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، مگر یہاں اس کی صرف ایک قسم بدل حالت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بدل حالت اس کا ایک پہلا قسم جو ہے تینوں میں سے، وہ بدل جس میں مبدل منہ ہو سبقت لسانی اور حلتی سے ذکر ہو جاتا ہے مبدل منہ، پھر بدل کو اس حلتی کی تصحیح کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کیا؟ قدم الامیر الوزیر، تو ہم نے الامیر غلطی سے ذکر کیا، ہمارا مقصد کیا تھا؟ الوزیر تھا، تو یہ کیا ہوا؟ بدل غلط ہوا۔ اب بدل کل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی چیز ہے جو مبدل منہ ہو اور بدل ایک ہی چیز ہوتا ہے، ہمارا مقصد بدل ہی ہوتا ہے سارے اقسام میں۔ بدل بعض کیا ہوتا ہے؟ جو بدل ہے اور مبدل منہ کا ایک جز ہوتا ہے، لیکن وہ جز بدل جو ہے وہ جز ہوتا ہے مبدل منہ کا، تو اس لیے مبدل منہ ذکر کیا جاتا ہے ہمارا تمہید کے لیے کہ وہ ایک چیز تانا، مثال کے طور پر درخت ہے نا، لیکن اس کے پتے ہوتے ہیں، شاخ ہوتے ہیں، جڑ ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس درخت کا ذکر ہوا، لیکن ہمارا مقصد تو اس کے شاخ ہے نا۔ اس کے بعد وہ بدل جس کا صرف اس کے ساتھ تعلق ہو، تو کپڑے کا زید کے ساتھ صرف تعلق ہے، اور بدل اس کا ایک بدل حالت ہے کہ ہم نے غلطی کے ساتھ امیر کو ذکر کیا، اصل میں مراد ہمارا وزیر تھا، یا ہم نے یہ ذکر کیا کہ جاء زید، نہیں مطلب حامد، ہم اس طرح لیکن ڈائریکٹ لکھیں گے، لکھنے میں تو جاء زید حامد، تو دونوں مرفوع ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہ درمیان میں عطف ہے، اب حیران ہوں گے نا کہ نہ درمیان میں عطف ہے نہ ہے، تو کون سا قسم ہو گیا؟ بدل حالت ہی ہو گیا نا، اعراب میں مطابقت ہے، تو یہ کیا ہے؟ بدل حالت ہے۔ اب وضاحت کیا ہے؟ مذکورہ تمام مثالوں میں یہ بات مشترک ہے کہ ہر جملے میں اصل مقصود پہلا اسم نہیں بلکہ دوسرا ہے، جیسے بدل جسے بدل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے پہلی مثال میں اگر صرف قال الخلیفۃ کہا جائے تو متکلم کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، البتہ اگر قال عمر کہا جائے تو مقصد سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لہذا یہاں اصل مقصد جو ہے، مقصود جو ہے وہ کیا ہے؟ عمر ہے، نہ کہ الخلیفۃ۔ الخلیفۃ کہنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اصل مقصد سمجھنے سے پہلے ہی مخاطب اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ البتہ بدل حالت میں مطبوع کو تمہید کے طور پر عمدہ ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ وہ حلتی یا بول سے زبان پر آ جاتا ہے، تصحیح کے لیے اس کا بدل بولا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی وضاحت۔ مذکورہ مثالوں میں الخلیفۃ، الشجرۃ، زید اور الامیر مبدل منہ ہے، اور عمر فروع
صوبہ اور الوزیر بدل ہیں، جو اعراب مبدل منہ کا ہے وہی بدل کا بھی ہوگا، اعراب میں مطابقت ہوگی، یہ ضروری ہے، اور باقی میں مطابقت ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے کیا ہوگا، مبدل منہ ہوگا اور بعد میں بدل ہوگا۔ اس کے بعد چند جملے دیے گئے ہیں، نمونہ بھی ساتھ دیا ہے۔ اب رأیت التاجر خالدن، تاجرہ اعراب میں ایک جیسا ہے، خالدن کیا ہے، دونوں حالت نصب میں ہے، تو پہلا مبدل منہ ہو گیا اور دوسرا بدل ہو گیا، لیکن حالت بتائی کون سا قسم ہے، بدل کل ہے، کیونکہ تاجر ہی خالد ہے، ایک ہی چیز ہو گیا۔ اس کے بعد ہے قطع یاسر یدہ، یدہ اس کا ہاتھ، مطلب تو یہ کیا ہو گیا، بدلے کیا ہے، بعد ہے، اس کا ایک جز ہے، اور پہلا مبدل منہ ہو گیا اور دوسرا کیا ہو گیا، بدل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جاء زید حامد، نہیں یہ مبدل منہ ہو گیا، لیکن غلطی کی وجہ سے ہم نے زیدن بولا، اصل میں مراد ہمارا یہ بدل حامد ہی تھا، تو اس لیے ہم نے بدل بولا وضاحت کے لیے کہ مقصود ہمارا حامد ہے، وہ سلیپ اپ ٹانگ ہو گیا، یہ کیا ہے، بدل حالت ہے۔ رأیت سمیرا مدرستہ، ہم نے سمیر کو دیکھا، لیکن اصل میں اس سے جو مدرسہ ہے ہمارا مقصد ہی وہی ہے، وہی بدل ہے، اور یہ کون سا بدل ہو گیا، بدل استعمال ہو گیا کہ اس کا اس مدرسے سے تعلق ہے، تو یہ تعلق والا ہو گیا۔ اعجبنی الطالب خلقہ، تو خلق اس کا ایک جز ہو گیا، اور یہ کیا ہے، بدل بعد ہے، اور خلق بدل ہے، اور الطالب مبدل منہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے لقیا عبد الرحمن اخاہ علی، تو یہاں پر کیا ہے کہ جو اخا ہے اس کا بھائی، علی وضاحت کے لیے بدل کل ہے، اس کا بھائی ہی علی ہے نا، مکمل سارا ہی ہے کہ، تو یہ بدل کل ہو گیا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے ترجمہ الجملوں میں ملون کلمات کا اعراب اور وجہ اعراب بیان کریں۔ اب یہ اعراب جو ہے، حفظت القرآن نصفہ، تو یہاں پر جو نصفہ ہے یہ کیا ہے، منصوب ہے، القرآن بھی منصوب ہے، تو القرآن پہلے کیا ہو گیا، مبدل منہ ہو گیا، نصفہ کیا ہو گیا، بدل ہو گیا، اور یہ بدل کی کون سی قسم ہے، بدل بعد ہے، اس کا جوز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کیا ہو گیا، منصوب ہو گیا، اور وجہ کیا ہے، وجہ اعراب کہ یہ کیا ہے، تابع ہے، اور مطبوع کیا ہے، القرآن ہے، اور قرآن جو ہے وہ منصوب ہے، اور کیوں منصوب ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے اتحدث مع اختی فاطمہ تا، فاطمہ تا کیا ہے، غیر منصرف ہے، فاطمتی نہیں آتا نا، یہ کیا ہو گیا، اختی ہو گئی، وضاحت کی گئی، فاطمہ تا یہ بدل کل ہے، اور مع کے بعد کیا آتا ہے، مجرور آتا ہے، تو یہ مجرور آیا ہے تو یہ بھی مجرور آئے گا، یہاں پر اعراب کیا ہے، مجرور ہے، اور مع کے بعد کیا آتا ہے، مضاف مضاف الیہ آتا ہے نا، صحیح، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اعراب مجرور ہے، وہ وجہ ہو گئی، اور اس کا وجہ کیا ہے، فاطمہ کا کہ یہ تابع ہے، یا کیا ہے، بدل ہے، اور بدل کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ جو ہے وہ ہے فرحت بالبلبل صوتہ، تو بلبل جو ہے نا وہ کیا ہے، جار مجرور ہے، اور صوت ہی جو ہے وہ کیا ہے، بدل ہے، اور بدل جو ہے نا وہ اس کا کیا ہو گیا، جز ہو گیا، تو یہ کیا ہوا، بدل بعض ہو گیا، بدل بعض۔ اب یہ جو کیا ہے، مجرور ہے، کیوں مجرور ہے، کیونکہ تابع ہی ہے، یا بدل تابع ہی ہوتا ہے، تابع کا ایک قسم ہے، تو مطبوع کا اعراب کا مطبوع اور تابع کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، مجرور ہے با کی وجہ سے، اور یہ مجرور ہے اس مبدل منہ کی وجہ سے، اس مطبوع کی وجہ سے، تو یہ اعراب ہو گیا، یہاں پر بتایا گیا، لکھنا ہوگا کہ یہ مجرور ہے، اور وجہ کیا ہے کہ بدل ہے، اور مبدل منہ کیا ہے، مجرور ہے بحرف با کی وجہ سے۔ اس کے بعد ذهبنا الى المدرسة الى المسجد، یہاں پر بدل غلط ہے، الى المدرسة کہہ دیا غلطی سے، الى المسجد اصل میں ہمارا کہنا ہی الى المسجد اس لیے بدل لے کے آئے، تو یہ بدل ہو گیا، اور بدل غلط ہے۔ اب یہ کیا ہے، الى المدرسة، یہ الى اصل میں آیا ہے الى المدرسة، یہ کیا ہو گیا، جار مجرور ہے، یہاں پر بھی جار مجرور ہوگا، وہی ایک ہی بات ہے، تو یہ مجرور ہے اور یہی مجرور ہے، اگر الہ ایک دفعہ لکھ دیا جائے تو وہی کوئی مسئلہ نہیں، اگر ریپیٹ بھی کیا جائے تو کیا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد ہے آخری جملہ جو ہے فحسنی المہندس الطبیب، تو المہندس غلطی سے بولا کیونکہ چیک اپ تو کوئی انجینئر تو نہیں کرتا نا، طبیب ہی کرتا ہے نا، تو یہ کیا ہے، بدل غلط ہے، اور یہ بدل ہو گیا، یہ مبدل منہ ہو گیا، یہاں پر یہ کیا ہے، یہ فحسنی الطبیب، اصل میں یہ کیا ہو گیا، یہ فاعل ہیں اور یہ فعل ہیں، نی کیا ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا، تو
یہ کیا ہو گیا، مبدل منہ حالت ہے، اسے بدل حالت کہا جاتا ہے۔ تو اس مثالوں سے بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا بنا ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ والسلام۔